اللہ غنی اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ السلام علیکم، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل جی ٹی ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے ہندو ماں کی مسلم بیٹی سے ملاقات۔ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری، اپنی بیٹی سے ملنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اٹڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھول۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے،
इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं। कयामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाकयात खत्म नहीं हो सकते। इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और ये औरतों का हाल है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इत्तिबा थी। और आजकल हमारे माहौल में न कुरान करीम पढ़ने की परवाह है, न नमाज की परवाह है, न आखिरत की परवाह है, न मौत की फ़िक्र है, न आखिरत की फ़िक्र है। इसलिए ऐसे वाक़यात सुन करके हमें सबक हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है। मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में, इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हैं हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जा मदीने जाए शाला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा, मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। अगर सर्दी होती थी तो आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर, और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब था कि बैठ जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मचा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया, उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना अब्बा जी। कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया।
ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ اٹھا کر علیحدہ رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں، بے ادب نہیں بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے، ابا کافر مشرک پلیت ہے، میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی۔ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے جو اس وقت تک ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، اس بستر پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور منع کر دیا اور کہا کہ ابا جان میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب سیکھ لیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور میرے والد کافر اور مشرک ہے، اور کافر اور مشرک کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے۔ اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو، فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کا اتباع ہماری زندگیوں کے اندر آ جانا چاہیے۔ مردے کو دفن کرنے کا طریقہ، مردے کو قبر میں لٹانے کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ، مردے کو غسل دینے کا طریقہ، یعنی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے۔ اس لیے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا،
کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی؟ اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی؟ بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں؟ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں؟ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے، اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا،
جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بندے کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہیں، لاوارث ہیں، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے در یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں، او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا،
ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی، پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے۔ کون زوم کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے۔ میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے، ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں۔ پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے۔ یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے۔ حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، او انسانوں، او آدمیوں،
اور مردوں اے عورتوں اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈرے، کن حالات میں ڈرے، کیا کرتے ہوئے ڈرے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے،
شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے، میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں، میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا علی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا، لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں، جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی۔ تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی۔ تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے، عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، یہ میٹرک سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے۔ اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا، اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی، صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض، ذات پہ اعتراض ہوگا۔
فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں. ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی. آمین بھی نہ کہیو، عقیدے میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، چلو تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی. کیا کہنے تمہاری سبیتوں کے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں. ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں ہے. کیا عیب ہے؟ اس نے کہا بھی یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے. اللہ والے نے خرید لی. اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے. چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق. کہا کوئی نہیں. لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو کچھ قرآن سنو. انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی. سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے. کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہو گئی. کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا. یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا. آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے. حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی. ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. حالانکہ خدا بند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں. ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے برات لے کر کے چلی اور اس بس لاہور سے برات لے کر کے چلی. شیخ پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 13 آدمی موقع پہ مر گئے. دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا. کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے. لاہور کے جس محلے میں دلہن آنا تھا ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مسحری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے. خود قسم انتظار ہے سامان کا، اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے چھیچڑوں اور گوٹڑیوں کی گٹڑیاں بن کے آئے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے. ڈرتے نہیں. ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا تو برات بھی بہت بڑی آنی تھی، بڑے گاجے ہو رہے تھے اور بڑا ٹھیٹر تماشا کھانا پکانا. اچانک ٹیلی فون کہ شور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی، ساری کار ختم ہو گئی، جس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں.
ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا. رسول کو علم نہیں، وقت کو علم نہیں. اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں. جب پر یقین کیا جاتا ہے. ہم ہیں مسلمان. ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا. بڑے لوگ کھڑے تھے، اچھے خاصے بڑے لوگ. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے، بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا. بس بابو جی اکڑے جاتے تھے، کیا کھنا بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا. اور لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے. ہم مجمع میں کھڑے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا ایسا ہے یہ. اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا. میں نے کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں. اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں. میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی. اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے. اس کا کھیل ختم ہو گیا. غلط چیز، غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں. صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، فرمان بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ارے ٹوب کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے. ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ. آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ. کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھ نہیں رہی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ. کون پوچھے؟ کرنا ہو تو پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے. عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ سادو سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی. اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں.
कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। कैसे जहन बना दिए थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी के फरमान पे मार खाई जाए बड़ी लज्जत आती है। सहाबी हुजूर की खिदमत में नहीं जाता और मेरे आका जिहाद में जाऊं या शादी करूं, आप मुझे हुक्म दें जो फरमाओगे करूंगा। हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, शादी का प्रोग्राम खुद ब खुद मुलतवी कर देता है। इस्लाम की अजमत बड़ी शय है, शादी के मुकाबले में कोई शय नहीं। जेवर वापिस कर दिए, कपड़ा वापिस कर दिया, बर्तन वापिस कर दिए, घोड़ा तलवार ली, मैदान जिहाद में सबसे आगे जाके टकरा गया और जख्म खाकर शहीद हो रहा है। हुजूर मैदान जिहाद में तशरीफ लाए, फरमाया मेरा दीवाना शादी में मसरूफ होगा। किसी ने जवाब दिया नहीं नहीं, जुरी हाथ जुरहन शदीदा, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। वो पीछे नहीं, वो तो 80 के करीब जख्म खाए हुए निढाल पड़ा है। तलवारों तीरों के 80 के करीब जख्म आए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया उठा करके जल्दी मेरे पास ले आओ। सहाबा उठा के लाए, रहमत वाली गोद में सर रख दिया। और लोगों, कोई अस्पताल में दम तोड़ेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। खुदा की कसम ये सहाबी कितना खुश नसीब है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाली गोद में दम तोड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे सहाबा। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में पेशानी पे बोसा दे करके फरमाया फुज़्तबि रब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम तो बड़ा कामयाब है। हुजूर की गोद में दम तोड़ रहा है, क्या खुश नसीब है। दीदार करता हुआ जा रहा है रहमत दो आलम का, गोद हुजूर की, दीदार हुजूर का, हाथ हुजूर का, पेशानी हुजूर चूम रही है। अरे लाखों मरने कुर्बान कर दूं इस सहाबी के एक शहादत के। और फिर तवज्जो करना, एक बात बताऊं, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि सहाबी का जब दम टूटने लगा, जब आखिरी वक्त आया, हुजूर की गोद में से उछलकर तड़प कर अपना रुखसार हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर के कदमों में दम दे दिया। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया गया शहीद हो गया सहाबी, आओ नमाज जनाजा तैयार है। चारों तरफ से लोग आए, सारा मदीना टूट के आया। जब जनाजा लेके चलने लगे, अबू हुरैरा ने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक बचा बचा करके रख रहे हैं, जैसा कि कांटों से बचाया जाता हो, रोड़ों से बचाया जाता हो। अबू हुरैरा ने पूछा, मेरे आका ईंट नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, आप किस चीज से कदम मुबारक बचा रहे हैं? फरमाया, इस सहाबी ने शादी वाली उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की हसरत को, उम्र भर के अरमान को, उम्र भर की आरज़ुओं को हुजूर के लाए हुए इस्लाम की आजमत पे कुर्बान कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 4000 फरिश्ता आया हुआ है। सुन्नत की इत्तिबा बहुत बड़ी चीज है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां करके साथ साथ बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, इससे ज्यादा और कोई हकीकत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वक्त आया, यही रजब का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म को बुलाया, फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए फातिमा ज़हरा सियानी हो गई है, मैंने निकाह करना है, मशवरा दो किससे करूं। सुभान अल्लाह, नबी के वो मुशीर भी कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर अपनी बेटी के बारे में भी सिद्दीक और फारूक से सलाह फरमा रहे, मशवरा ले रहे।
दोनों के दोनों ने साफ फरमाया कि अली से बेहतर कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, वो आपस में इतनी मोहब्बत रखते थे कि एक दूसरे की शादी के बारे में हुजूर को मशवरा दे रहे हैं। फरमाया बहुत अच्छा, अली मुर्तजा को बुलाओ। बुला के फरमाया कि ये मेरा भी इरादा हो गया। और इन दोनों हजरात ने मशवरा दिया कि खातून जन्नत का निकाह तेरे साथ किया जाए, कुछ है पल्ले हक महर देने के लिए? कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो सिपाही आदमी हूँ, मेरे पल्ले क्या है? ये तलवार है और ये मेरी जीरा है जिसे पहन कर मैं जंग करता हूँ, और मेरे पल्ले धन दौलत कुछ नहीं। तो फरमाया कि ये जीरा जो है इसी को बेचकर पैसे बना ला। हजरत अली उठे, बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं। रास्ते में उस्मान गनी मिले। फरमाया अली कहाँ चले? कहा मेरी यहाँ शादी है, निकाह है, ये जीरा बेचने चला हूँ, मैं अपनी हक महर दूंगा। फरमाया आजा सौदा करेंगे। उस्मान ने, अली मुर्तजा ने सौदा किया, 400 दिरहम में सौदा हो गया। जब उठ के चलने लगे, हजरत उस्मान ने जीरा भी पैसे भी हजरत अली को वापस कर दिए और फरमाया कि खातून जन्नत की शादी हो, खर्च उस्मान का हो, मैं बड़ा राजी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पैसे लेकर हजरत अली हुजूर की जब खिदमत में गए तो फरमाया जीरा भी ले आए, पैसे भी ले आए? कि हाँ। उस्मान ने सब कुछ दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता हाथ उठ गए। फरमाया उस्मान, तुझ पर खुदा रहम करे, तूने सारी उम्र मेरा हाथ बटाया। तो हजरत उस्मान गनी से हुजूर बड़े राजी थे। एक चक्की खरीदी गई, एक मशकीजा खरीदा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और रुखसत कर दिया। और खुद हुजूर सर पे हाथ फेर कर रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और बरकत की दुआ करके वापस आ गए। बताना ये चाहता था कि शादियों को लंबी चौड़े पखंड और ये जो बनाना है वो हमने बनाए। ये सारे का सारा रस्मों का कुआं हमने खोदा है। महीनों पहले इंतजामात, महीने पहले बाद को इंतजामात, फिर लेना देना। आजकल वैसे भी चीजें नहीं मिलती, मार सर में दर्द हो जाता है कि चीनी कैसे पैदा करें, घी कैसे पैदा करें, कहां से लाए और क्या किया जाए। मैं ये कहता हूं कि लोगों सादगी पे आ जाओ, नबी की सुन्नत पे आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे आ जाओ, सारे मसले चुटकियों में हल हो जाएंगे। आज उम्मती को बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं, दुरूद पाक की तस्बीह नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, दिल में चाहत नहीं करता, हसरतें नहीं रखता। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को और बुला के फरमाया बेटा, जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह से मांगना। हर मामले में अल्लाह को पुकारना। अल्लाह ये हाजत रवा है, अल्लाह ये मुश्किल कुशा है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला वो है। कि अच्छा अब्बा जी, और फरमाया दुआ के आखिर में अव्वल में एक एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे शीशा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अब्बा जान दुआ मांगना, तो समझ में आ गया ये कौन है जिनकी ज़ात पे आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए फरमा रहे हैं। फरमाया मेरे बेटे शीश, मैं जन्नत में रह के आया, जन्नत में वक्त गुजार के आया, जन्नत में सोने चांदी की ईंटों के मकान है, हर मकान की दरवाजे पे, हर सोने की ईंट पे, हर नहर के पुल पे, हर दरख्त की पत्ते पत्ते पे मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुला के फरमाया हक महर देने के लिए क्या चीज है। लगा जी मेरे पल्ले कुछ नहीं। फरमाया ये जीरा जो है, जंजीरों की कड़ियां जोड़ जोड़ कर एक कुर्ता बनाया जाता था, वो पहन कर पहले जमाने में जंग करते थे, तलवार असर ना करे, तीर असर ना करे। फरमाया अली ये जीरा तो तेरे पास है। उन्होंने कहा हाँ जी ये तो है। कि यही बेचा, बाजार में गया, आगे ऐसा कारोबारी मिला, ऐसा व्यापारी मिला,
ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو؟ کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی، اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا؟ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زیرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے۔ کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے، کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ سخاوت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے۔ دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوڑ عثمان ہے،
اور کبھی یوں دیکھو دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوٹ بن کے نبی آیا کھڑا ہے. افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے. تم سے پوچھتا ہوں جب نبی کی شادی اما عائشہ صدیقہ سے ہوئی کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ ہیں؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے. کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوٹ بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا. عجیب گھرانہ ہے. ساری زندگی گزر گئی، چکی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی. نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے. فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے. عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے. دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا مسلح تو اٹھا. مسلح اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی. فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب. ہوں تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو آنکو قیامت دے حساب دی پئی ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مسلح ڈال دیا. ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں. آخری وقت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے. میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو. پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، پرسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی، 1500 سال کا سفر ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے.
قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، کتب بھی، ابدال بھی، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے، آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، سارے مار رہے ہیں، اتنا مارا، اتنا